تعلیم کی کمی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی غلط اقدار بھی عورت کے حقوق سلب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے اور گھر میں شاید خواتین کو ان کا صحیح مقام دینے میں ہی ناکام رہتے ہیں۔ گھروں میں ہی دیکھ لیجئے، جینڈر ڈسکریمنیشن کی آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی۔ ہمیشہ سے بیٹوں کی خواہشات کو بیٹیوں کی خواہشات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ہیومن رائٹس واچ کمیشن کی، تو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو دیکھا جائے تو پاکستان میں کم از کم 90% خواتین گھروں میں جسمانی، ذہنی اور جذباتی تشدد کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان واقعات میں زیادہ تر عورتوں کو جلا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا طریقہ جو سب سے زیادہ اذیتناک ہے۔ اس موقع پر دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ اسلامی معاشرے میں عورت کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن عورت ہر دور میں ظلم اور تشدد کا نشانہ بنتی اور بے جا رسومات کی بھیڑ چڑھتی رہی ہے۔ خواتین پر ظلم ڈھانے والے بیگانے نہیں، عام طور پر اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ رات نو سانو سٹیاں پیاں نو میری بیٹی نے اس جگہ دے تے مار دیتا، قتل کر دیتا، مینوں بھی مار کے سٹ گیا، مینوں نہیں پتہ، میں بے ہوش ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی ہزاروں خواتین ہیں جو ظلم اور جبر کا شکار ہیں اور ان کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ نہ رکھدا اتنا کاغذ دیندا، اتنا خرچہ دیندا، بس مار پیٹ کے گھروں کڈ چھڈے۔ سکون کی زندگی کون بسر نہیں کرنا چاہتا، لیکن خاندانی حالات اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے خواتین کو محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ میرا شوہر فوت ہو گیا، اس تو بعد وہ میرے سسرال والے نے رکھیا نہیں ادھر، انہوں نے باہر نکال دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے خلاف متعصبانہ رویے بھی موجود ہیں، ان کے خلاف تشدد بھی موجود ہے، ان کے خلاف جرائم بھی منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں کہ عورتوں کی تعلیم یا کی شرح بہت کم ہو یا عورتوں کو ملازمت کے مواقع بھی بہت کم مل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں عورتیں، پاکستان کی جو عورت ہے اس کی ترقی کا خواب جو ہے وہ ادھورا ہے جب تک کہ ہم یہاں کا پورا ماحول اس کے لیے سازگار نہیں بنا دیتے۔ دنیا بھر میں خواتین پر تشدد کا عالمی دن 25 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ آئیے اسی حوالے سے نظر ڈالتے ہیں کچھ حقائق پر۔ دنیا بھر میں ہر تیسری خاتون ذہنی، جنسی یا سماجی تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ 16 سے 44 سال کی عمر میں خواتین کی موت یا اپاہج ہونے کی وجہ تشدد ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں 70% خواتین کے قاتل ان کے اپنے ہی شوہر یا پھر دوست ہوتے ہیں۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ اسلام کا جو سب سے بڑا فوکس تھا وہ چونکہ عرب ٹرائبل سوسائٹی کے اندر کچھ روایات تھیں، جیسے بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور غیرت کے نام پہ وہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں اور حرکتیں تھیں، تو اسلام نے خاص طور پہ عورت کو ایک مقام باعزت دلانے کی کوشش کی اور ان سب فرسودہ روایات کو ختم کیا گیا ہے کہ یہ مرد ڈومیننٹ سوسائٹی ہے۔ اس میں تو کسی کو کوئی انکار نہیں کہ جیسا ہمارا رورل بیک گراؤنڈ ہے سوسائٹی کا اور ٹرائبل بیک گراؤنڈ ہے، تو اس میں مرد حضرات جو ہیں وہ ایک ڈومیننٹ رول ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خواتین جو تھیں وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں اور کافی حد تک وہ خواتین جو تھیں چونکہ معاشی طور پہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھیں، لہٰذا وہ مردوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی۔ جو بھی فرد معاشرے کا معاشی طور پہ دوسروں کے انحصار پہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو ان کی لائن کو ٹو کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ہماری خواتین جو ہیں وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں رہیں۔ اوپر سے کچھ باتیں ہمارے لوگوں نے ریلیجن کے حوالے سے اپنے طور پہ بنا لی، حالانکہ مذہب میں یا ریلیجن میں یا اسلام میں تو شخصی آزادی کو بہت زیادہ ابھارا گیا اور خاص طور پہ عورت کی آزادی کو، لیکن اس کے لیے کچھ قیود و حدود بھی تھیں کہ کچھ ضوابط بھی تھے، اس میں رہتے ہوئے عورت کو انکریج کیا گیا کہ وہ معاشرے میں ایک فعال رول ادا کرے۔ پارلیمنٹ میں خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے حوالے سے قانون سازی تو کر لی گئی، مگر خواتین کے خلاف جرائم کی شرح میں اس سال بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ صرف کوئی قانون بنا دینا یا کوئی بل پاس کر دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آفس میں جو خواتین جاب کرتی ہیں وہ سیکیور ہو گئی ہیں،
لیکن آؤٹ آف آفس بھی جو تشدد ہوتا ہے اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. 2009 کے اعداد و شمار کے مطابق خواتین پر تشدد کے واقعات کی کل تعداد 8,684 ہے، جن میں سے پنجاب میں 5,722، سندھ 1,762، صوبہ سرحد 655، 237 بلوچستان، جبکہ 172 واقعات وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رونما ہوئے. اس کے باوجود پارلیمنٹ میں موجود خواتین ارکان پر امید ہیں کہ خواتین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والی قانون سازی سے صورتحال کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. بل سے ان کا پاس ہونا ایک بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کے معاشرے کو میچور بنائے گا. ان تمام قوانین کا حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ عوامی سطح تک پہنچنا اور اسے سمجھنا نہایت ضروری ہے. زیادہ تر خواتین گاؤں میں ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو کام کر رہی ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا بھی کوئی حق ہے. ان بلز کے تحت گھریلو تشدد اور ہراساں کیے جانے پر سخت سے سخت سزا کیا ہوگی؟ غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام قاعدے اور قوانین کے باوجود گزشتہ سال 1,384 خواتین ایسی تھیں جن کا قتل کیا گیا، 928 خواتین زیادتی کا نشانہ بنی، جبکہ 683 خواتین نے خودکشی کا سہارا لیا. ان تمام قوانین کے مؤثر نفاذ کے لیے حکومت کو مناسب اقدامات کرنے ہوں گے. تو ایسی صورت میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی فرد کا کہ وہ ایک معاشرے کے اندر باعزت زندگی گزار سکے، اور جہاں وہ کام کرنے جائے وہاں پر اس کو ماحول بھی صاف ستھرا ملے. لیکن چونکہ پاکستان ایک پدرسری سماج ہے، یہاں پر مردوں کی اجارہ داری ہے، اور یہاں پر عورت کو ایک پرائیویٹ پراپرٹی سمجھا جاتا ہے، ذاتی ملکیت اور شے سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ بھی ضرورت محسوس کی گئی کہ عورت جب گھر سے باہر قدم رکھے تو وہ محفوظ کیسے ہو سکتی ہے، جب وہ کام کرنے جائے تو اس ادارے کے اندر وہ محفوظ کیسے ہو سکتی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی بنیادی اور ابتدائی سطح پر بھی آ کر لیجسلیشن کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ عورت کے لیے ماحول جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. تو اسی طرح سے پاکستان میں عورتوں کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے، چاہے وہ وائلنس گھر کے اندر ہوتا ہے یا گھر سے باہر ہوتا ہے، محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. عورتوں کو جائز روزگار کے لیے مناسب مواقع فراہم کرنے کے لیے، ان کو ایکول اپرچونٹیز دینے کے لیے، ورک پلیسز پر ان کا اور مردوں کے درمیان تفریق کو ختم کرنے کے لیے جو کہ روزگار یا معاوضے کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جب تک قوانین یا پالیسیاں عورتوں کے حق میں نہیں بنائی جائیں گی، عورتوں کو ایک جائز اور ان کا جو مقام ہے برابری کی سطح پر لانے کے لیے، اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکے گا. خواتین کے حقوق کے حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد.